www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قمر ہے، اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کا آغاز اسی مضمون سے ہو رہا ہے جس مضمون پر اس سے پچھلی سورت یعنی سورہ نجم کا اختتام ہوا تھا۔ اس لیے کہ سورہ نجم کے آخر میں اللہ نے فرمایا آزفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اور سورہ قمر کے شروع میں بھی فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے قیامت کے قریب آ جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نحل کے شروع میں ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ پہنچا تو تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ سورہ انبیاء میں یعنی 17ویں پارے کے آغاز میں ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ قیامت قریب آ پہنچی۔ اسی طریقے سے خود حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آ جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے جیسے میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں، اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں، اسی طریقے سے میں اور قیامت بھی قریب قریب ہوں۔ تو کیا مطلب قیامت کے قریب آ جانے کا؟ بات یہ ہے کہ اس دنیا کی جو بھی عمر ہے، اس عمر کا وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکا وہ زیادہ ہے، اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد قیامت واقع ہونے تک اس دنیا کی جو عمر کا حصہ ہے وہ کم ہے۔ بظاہر تو انسان کو یہ 14 صدیاں جو حضور کی تشریف آوری کے بعد گزری بہت لمبا وقت معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 14ویں صدی کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں، قطعی طور پر کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا،
بہت سے لوگ ایسے دعوے جہالت کی بنا پر کرتے رہے کہ گویا 14ویں صدی کے اختتام پر قیامت واقع ہو جائے گی۔ ہم دیہاتوں میں اپنے دیہاتی بزرگوں سے 14ویں صدی کے بارے میں عجیب و غریب من گھڑت قصے، کہانیاں اور احادیث سنتے رہے، لیکن 14ویں صدی تو گزر گئی اور 15ویں صدی کا آغاز ہو چکا، اس کا بھی چوتھائی حصہ گزر چکا، لیکن اب تک تو قیامت واقع نہیں ہوئی، بلکہ قیامت کے وقوع سے پہلے اللہ کے نبی نے جن علامات کے ظہور کی اطلاع دی ہے ان میں سے بعض علامات کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ 14 نہیں، 15 صدیاں صحیح، 16 صدیاں صحیح، 17 صدیاں صحیح، 18 صدیاں صحیح، 19 صدیاں صحیح، 20 صدیاں صحیح، یہ انسان کی نظر میں تو بہت لمبا وقت ہے، لیکن اللہ جو کائنات کا خالق، جو وقت کا خالق، اس کی نظر میں یہ 2000 سال، یہ 20 صدیاں کچھ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت کے واقع ہونے تک دنیا کی عمر کا کچھ حصہ باقی، اس سے پہلے ایک طویل زمانہ گزر چکا۔ نہ معلوم یہ بوڑھی دنیا کتنی سلطنتیں دیکھ چکی، کتنی بادشاہتیں دیکھ چکی، کتنے حکمران دیکھ چکی، کتنے فاتح، کتنے کشور کشا، کتنے سپہ سالار، کتنے ادبا، فصحاء، بلغاء، شعراء، دولتیں، خزانے اور زوال اور عروج اور کمال اور شکستیں اور ٹوٹ پھوٹ اور انتشار اور بگاڑ اور پھر بناؤ، نہ معلوم یہ دنیا کیا کچھ دیکھ چکی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کو ایسے وقت میں خطبہ دیا کہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، سورج کا ایک کنارہ باہر تھا اور باقی حصہ غروب ہو چکا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما بقی من الدنیا فیما مضی منہا الا کما بقی من یومکم ھذا فیما مضی منہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دنیا کا جو حصہ گزر چکا وہ زیادہ تھا اور جو باقی ہے وہ کم ہے، اتنا کم ہے جتنا یہ سورج غروب ہونے میں دن باقی ہے، بس اتنا وقت باقی ہے۔ جیسے پورا دن 12 گھنٹے کا دن اور آدھا گھنٹہ باقی، 15 منٹ باقی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے 12.5 گھنٹے وہ تو گزر چکے اور اب 15 منٹ باقی ہیں، آدھا گھنٹہ باقی ہے اس دنیا کی عمر میں۔ اس لیے اللہ نے جگہ جگہ فرمایا اقتربا، قیامت قریب آ گئی۔ انسان اگرچہ اسے دور سمجھ رہا ہے لیکن قیامت قریب آ گئی۔ عربی زبان کے اعتبار سے یہ ایک قاعدہ بھی ہے کہ جس چیز کا واقع ہونا اور آنا یقینی ہو اس کو قریب شمار کیا جاتا ہے۔ کل آتن فہو قریب، جس چیز کا آنا اور واقع ہونا یقینی ہو وہ قریب ہوتی ہے۔ قیامت کا وقوع یقینی ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، لہذا قیامت تو قریب ہی ہے۔ اور بعض حضرات نے یوں بھی فرمایا، من ماتا قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ ہم
سارے انسانوں کی قیامت کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر میں اپنی قیامت کو دیکھوں، آپ اپنی قیامت کو دیکھیں تو وہ قیامت تو بہت قریب ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی قیامت کل شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کی قیامت اگلے مہینے شروع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کسی کی قیامت اگلے سال شروع ہو گئے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کی قیامت شروع ہو چکی، انتقال کر چکے، ان کی قیامت کا آغاز ہو چکا۔ تو فرمایا کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ پہنچی، وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شق قمر کا واقعہ پیش آیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، فرقۃ فوق الجبل وفرقۃ دونہ۔ حضور کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا، دوسرا پہاڑ سے نیچے، اور اللہ کے نبی نے اپنے مخالفین سے کہا اشہدو، دیکھ لو اور گواہ رہنا، میری نبوت کی صداقت کی ایک اور دلیل تم نے دیکھ لی۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معجزات عطا کیے۔ بعض حضرات نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی جن میں حضور کے معجزات کا ذکر ہے، کہیں پتھروں کے بولنے کا ذکر، کہیں درختوں کے چلنے کا ذکر، کہیں پہاڑوں کے سلام کرنے کا ذکر، کہیں کھانے میں برکت کا ذکر، کہیں انگلیوں سے چشمے بہنے کا ذکر، کہیں نکل جانے والی آنکھ کے درست ہو جانے کا ذکر، اور کہیں لاٹھی میں روشنی پیدا ہو جانے کا ذکر، اور کہیں بکری کے خشک تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری ہو جانے کا ذکر، بہت سے معجزات۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ، حقیقی معجزہ اور دائمی معجزہ اور علمی معجزہ، قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ، اس لیے کہ آپ کی نبوت قیامت تک باقی رہنے والی، تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک باقی رہنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے نہیں تھی، سلیمان علیہ السلام کی نبوت، داؤد علیہ السلام کی نبوت، نوح علیہ السلام کی نبوت، حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت، ان میں سے کسی نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے نہیں تھی، اس لیے ان کے معجزات بھی باقی نہیں رہے، وہ دنیا سے گئے، ان کے معجزات بھی گئے، اور ہمیں تو ان کے معجزات کا پتہ ہی نہ چلتا اگر ہمیں قرآن نہ بتلاتا۔ قرآن نہ بتلاتا۔ نوح علیہ السلام کو کشتی عطا کی تھی، سلیمان علیہ السلام کو تخت عطا کیا تھا، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی۔ اگر قرآن نہ بتلاتا تو ہمیں ان معجزات کا پتہ نہ چلتا، لیکن ہمارے نبی کا معجزہ آج بھی موجود ہے، اور آج بھی چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو، آؤ اگر تمہیں میری صداقت کے بارے میں شک ہے تو میرے جیسا کلام، پورا کلام نہیں، ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن کل کے مخالف اور منکر بھی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے تھے، اور آج کے مخالف بھی قبول نہیں کر سکیں گے، اور قیامت تک کے مخالف اور منکر قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکیں گے۔ تو ان معجزات میں سے ایک معجزہ شق قمر، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، اور اس معجزے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن جو کہتے ہیں
کہ قیامت کے قریب زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ پاش پاش ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند تاریک ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، تو اس معجزے نے ثابت کر دیا کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ جس اللہ نے تمہارے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، وہ اللہ سورج کو اور پہاڑوں کو اور ستاروں کو اور زمین کو اور آسمان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر قادر ہے۔ بعض حضرات نے یہ اشکال کیا کہ شق قمر کا معجزہ پیش آیا، اتنا عظیم معجزہ اور واقعہ، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن دوسرے انسانوں کی مرتب کردہ تاریخوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس وقت تک ابھی تحریری انداز میں عام طور پر تاریخ کو مرتب کرنے کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں مشاہدے کا دائرہ بہت محدود تھا۔ کتنے ہی کرے ہیں جن میں سائنسدان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اتصال اور انفصال ہوتا رہا، ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہی، کرے اور سیارے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوتے رہے، لیکن تاریخ میں ان کا کوئی ذکر نہیں۔ آج بھی چاند گرہن لگتا ہے، سورج گرہن لگتا ہے، اخبارات میں خبریں شائع ہوتی ہیں، ریڈیو اور ٹی وی اطلاع دیتے ہیں فلاں ملک میں فلاں وقت میں اتنے بجے چاند کو گرہن لگے گا، سورج کو گرہن لگے گا، لیکن اس سارے پروپیگنڈے کے باوجود ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ان مناظر کو دیکھ نہیں پاتے۔ کتنی ہی دفعہ سورج گرہن لگا ہوگا، چاند گرہن لگا، لیکن میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، ہم نہیں دیکھ پائے، راتوں کو سو رہے تھے یا کسی کام میں مصروف تھے، اور اس انداز میں لگا کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ تو اتنے پروپیگنڈے کے باوجود اور خبروں اطلاعات کے باوجود آج کا انسان بے خبر رہتا ہے۔ تو اگر اس کے وقت کے بعض انسان بے خبر رہے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے تو لکھا ہے، مشہور تاریخ کی کتاب ہے تاریخ فرشتہ، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، معتمد اور مستند کتاب ہے تاریخ کی۔ اس میں لکھا ہے کہ مالیبار کے ایک مہاراجے نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر جستجو میں لگ گیا یہ چاند 2 ٹکڑے کیوں ہوا، اور بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ عرب میں ایک نبی آیا اور اس کے معجزے کے طور پر یہ چاند ٹکڑے ہوا، تو یہ اطلاع اور یہ منظر کا دیکھنا اس مہاراجے کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ دیکھ لیں نشانی کو، معجزے کو، دلیل کو، تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور وہ کہتے ہیں یہ تو زبردست جادو ہے۔ 2 معنی کیے گئے، ایک معنی یہ کہ یہ زبردست جادو ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ شق قمر کا معجزہ دیکھا تو بھی کہا جادو، اور دوسرے معجزات دیکھے تو بھی کہا جادو، اور قرآن کا معجزہ دیکھا تو بھی کہا جادو۔ اور یہ جادو اور جادوگر کہنا یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ تھا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کو منکرین نے یہی کہا، انہیں جادوگر کہا اور ان کے معجزات کو جادو کہا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلا دیا
اور اپنی خواہشات کی اتباع کی اصل بنیادی چیز انسان کی گمراہی میں وہ یہ ہے اپنی خواہشات کی اتباع. کفر کرتا ہے تو اسی لیے، شرک کرتا ہے تو اسی لیے، گناہ کرتا ہے تو اسی لیے، حرام کھاتا ہے تو اسی لیے، اور بدکاری کرتا ہے تو اسی لیے، شراب پیتا ہے تو اسی لیے، نماز چھوڑتا ہے تو اسی لیے کہ اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہیں، خواہش کی اتباع کو نہیں چھوڑتا. اللہ کہتے ہیں خواہش کی اتنی اتباع کرتا ہے کہ معاذ اللہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خواہش اس کا خدا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر کام اپنے وقت پر قرار پکڑنے والا ہے. اللہ کے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت معین، اس لیے اللہ انہیں ڈھیل دیتا جاتا ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر اور اپنے وقت پر رونما ہوتی ہے. انسان کی موت اپنے وقت پر، بیماری اپنے وقت پر، قوموں کا عروج و زوال اپنے وقت پر، اللہ کا عذاب اپنے وقت پر آتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ چیلنج دے تو اللہ اپنے وقت مقرر سے جلد بازی کر دے اور غصے میں آ جائے. ایسا نہیں ہے. منکرین اور مشرکین کہتے رہے ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اگر یہ حق ہے جو کچھ کہتے ہو تو آسمان سے پتھروں کی بارش برساؤ یا دردناک عذاب لے آؤ. لیکن ان کے اس کہنے کی وجہ سے نہ تو فوری طور پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی اور نہ ہی دردناک عذاب آیا. اس لیے کہ اللہ نے جس کام کے لیے جو وقت طے کر رکھے وہ کام اسی وقت ظاہر ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں اور اس کے بعد بھی نہیں. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر کام اپنے وقت پر قرار پکڑنے والا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس ایسی خبریں آ گئیں جن کے اندر کامل عبرت ہے. حکمت بالغہ، یعنی اعلیٰ درجے کی دانائی. ایسی خبریں آ گئیں جن میں کامل عبرت. ان قوموں کی خبریں جنہوں نے جھٹلایا، ان قوموں کی خبریں جنہوں نے کفر کیا، ان قوموں کی خبریں جنہوں نے ظلم کیا، ان قوموں کی خبریں جنہوں نے اللہ کے قوانین کو توڑا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کے پاس ایسی خبریں آ گئیں جن میں کافی عبرت ہے. حکمت بالغۃ، یعنی اعلیٰ درجے کی دانائی. فما تغنی النذر، لیکن خوف دلانے والی چیزیں انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی. فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کریں. جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے کفر و فسق کی وجہ سے تو اس کے دل پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی واقعہ، کوئی عبرت و نصیحت پر مشتمل سانحہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ آپ ان سے اعراض کریں. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، آگے ایک منظر کا بیان ہے. یہ قیامت کا منظر. اسرافیل پکارے گا آؤ آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ. قبروں سے اٹھیں گے، نظریں جھکی ہوئی دوڑتے ہوئے جائیں گے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف. خش عن ابصارہم، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے. یخرجون من الاجداث، نکلیں گے قبروں سے. کأنہم جراد منتشر، گویا کہ
وہ پھیلی ہوئی ٹڈی ہیں، جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہے۔ ٹڈی دل آپ نے سنا ہوگا، ٹڈیوں کا جب لشکر آتا ہے، دل کے دل آتے ہیں تو ایک سایہ سا چھا جاتا ہے بادل کی طرح، تو ایسے ٹڈیوں کی طرح نکلیں گے اور بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ سورہ قارعہ میں فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ وہاں فرمایا کہ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور یہاں فرمایا کہ ایسے ہوں گے جیسے پھیلی ہوئی بکھری ہوئی ٹڈیاں، الگ الگ تشبیہ۔ بعض علماء نے کہا جب قبروں سے نکلیں گے تو ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ پتنگوں کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب اللہ کا منادی ان کو پکارے گا اور اس کی ندا سنیں گے تو پھر ایسے ہوں گے جیسے ٹڈی دل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ٹڈیوں کی ایک جہت اور ایک منزل متعین ہوتی ہے، تو پکارنے والے کی طرف بھاگ کر جائیں گے۔ مہطعین الی الداع، دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے، بڑے قرب سے کہیں گے، دکھ سے کہیں گے، گویا کہ سولی پر چڑھ رہے ہیں، آج کا دن تو بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، یہ منظر بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے 5 قصے بیان کیے ہیں۔ پہلا قصہ قوم نوح کا، فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، ہمارے بندے کو، ہمارا بندہ کہا۔ کیوں؟ بعض حضرات کہتے ہیں ہمارا بندہ کہا تعظیم کے لیے، تشریف کے لیے، تکریم کے لیے، اس لیے کہ جسے اللہ کہتے، اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، یہ ہمارا بندہ ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی تعظیم ہے۔ کوئی وڈیرا، کوئی خان، کوئی چودھری، کوئی وزیر، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر کسی کے بارے میں کہہ دے یہ ہمارا بندہ ہے، تو وہ پھولا نہیں سماتا کہ مجھے کہہ دیا یہ ہمارا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ذلت کی انتہا تو یہ کہ اگر یہ دنیا کے کتے، کافر اور مشرک ہمیں کہہ دیں یہ ہمارے ہیں تو ہم پھولے نہیں سماتے، تو اس کا کیا مقام جسے اللہ کہہ دے یہ ہمارا بندہ ہے، اللہ کہہ دے یہ ہمارا بندہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، جہاں جہاں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کمال کو اور عظیم کارنامے کو بیان کیا، تو وہاں حضور کا جو اللہ نے لقب ذکر کیا وہ یہ کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، معراج کا ذکر فرمایا۔ معراج وہ سعادت ہے جو حضور کے سوا کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی، لیکن جب معراج کا ذکر کیا تو اللہ نے آپ کے دوسرے اوصاف اور کمالات کو ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ جب کسی کا کارنامہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے بڑے القاب ذکر کیے جاتے ہیں۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے میں رحمت للعالمین کو لے گیا، میں سید النبیین کو لے گیا، میں شفیع المذنبین کو لے گیا، اس رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لیکن اللہ نے کہا تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو حضور کے دوسرے القاب و اوصاف نہیں بلکہ اسی کا ذکر کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔
بلکہ ابد ہونے کا ذکر پہلے اور رسول ہونے کا ذکر بعد میں، اس لیے کہ حضور نے جو اللہ کے حضور پیش کیا وہ کیا چیز تھی؟ ابدیت اور بندگی. اور اللہ نے جو کچھ دیا وہ کیا چیز تھی؟ نبوت و رسالت. تو اللہ نے پہلے اس چیز کو ذکر کیا جو حضور نے اللہ کے سامنے پیش کی، اور وہ ابدیت اور بندگی تھی. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تو ایک تو تعظیم کے لیے اللہ نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا. ہمارے بندے کو، ارے کیسے بدبخت تھے، اللہ کے بندے کو جھٹلا دیا. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا، اللہ اکبر، کہ اس وقت اس روئے زمین پر حضرت نوح علیہ السلام کے سوا اللہ کا کوئی بندہ نہ تھا. آپ اکیلے تھے اس وقت اللہ کے بندے، اللہ کی بندگی کرنے والے. اللہ نے کہا پوری زمین پر ایک ہی تو بندہ تھا میری عبادت کرنے والا، اس کو بھی جھٹلا دیا. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے بندے کو. وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، اور کہنے لگے پاگل ہے، دیوانہ ہے. یہی کہا ساری جھٹلانے والی قوموں نے، جادوگر کہا، پاگل اور دیوانہ کہا. وَازْدُجِرَ، اور دھمکی دی گئی. ان کی نظر میں پاگل پن کی انتہا تھی. نہ تنخواہ، نہ وظیفہ، نہ اجرت، نہ معاوضہ، نہ اقتدار، نہ عزت، نہ شہرت، اسے کچھ نہیں ملتا. اور 950 سال ہو گئے ہمیں کہتے قولوا لا الہ الا اللہ. ارے کہو لا الہ الا اللہ، بس یہی رٹ لگا رکھی ہے. نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے جو پیسے کا کتا ہے، جو مادیت پرست ہے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا بات کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے دن رات ایک کر دے اور اللہ کی طرف دعوت دے اور اللہ کی طرف بلائے. تو اس لیے کہتے پاگل ہے، دیوانہ ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا اور لگا ہوا ہے. وَقَالُوا مَجْنُونٌ، پاگل ہے، دیوانہ ہے. وَازْدُجِرَ، اور دھمکیاں دی گئیں. حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دی. سورہ شعراء میں ہے آیت نمبر 116. کہنے لگے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کیا جائے گا. اور بعض تو کہتے ہیں واقعی سنسار کیا گیا. ایسا بھی ہوا، پتھر مارے، پتھروں کے نیچے دب گئے، اور ہٹانے والا اور بچانے والا اور اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو پتھروں کے بوجھ تلے سے آزاد کرو. وَازْدُجِرَ، دھمکیاں دی گئیں. فَدَعَا رَبَّهُ، اپنے رب کو پکارا. اللہ اکبر، اپنے بھیجنے والے کو پکارا، جس نے کہا تھا نا کہ میرا بندہ ہے، ہمارا بندہ ہے، اسی کو پکارا. انی مغلوب فانتصر. اللہ اکبر. مجھے تو یہ مطالعہ کرتے ہوئے یہ ترجمہ بہت دل کو لگا کہ یوں ترجمہ کروں کہ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ تھک گیا ہوں، اللہ تھک گیا ہوں، چلتے چلتے بولتے بولتے دعوت دیتے دیتے میرے اللہ تھک گیا ہوں، مغلوب درماندہ ہوں. فانتصر، اب تو ہی انتقام لے. ایسے نہیں کہہ دیا. سورہ نوح میں آپ پڑھ چکے کس درد سے کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اللہ میں نے رات کو بھی ان کو پکارا، دن کو بھی پکارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. جتنا زیادہ پکارتا ہوں اتنا مجھ سے دور بھاگتے ہیں. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں ان کو دعوت دیتا آؤ اللہ کے پاس آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو کیا کرتے ہیں؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، تیری آواز نہیں سننا چاہتے. واستغشوا ثیابہم، چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، کہتے تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، نہ تیری آواز سننا چاہتے ہیں نہ تیری شکل دیکھنا چاہتے ہیں. واستکبروا استکبارا، اللہ بڑا تکبر کیا، انہوں نے بڑا تکبر کیا، بہت بڑا سمجھا اپنے آپ کو، حد سے بڑھتے جاتے ہیں. اللہ
میں نے کمی نہیں کی ان کو بلانے میں، ان کو دعوت دینے میں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ انی مغلوب، اللہ میں تھک گیا ہوں، اللہ درماندہ ہوں، اللہ شکستہ ہوں، شکستہ دل ہوں۔ فانتصر، تو ہی انتقام لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر اللہ نے انتقام لیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے کثرت سے برسنے والے پانی سے۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، پانی اس کام کے لیے مل گیا جو اللہ کے علم میں تجویز ہو چکا تھا، اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا، اس کام کے لیے پانی مل گیا، آسمان کا پانی، زمین کا پانی۔ اللہ نے جن قوموں کو تباہ کیا ان چیزوں سے تباہ کیا جو انسانیت کے فائدے کے لیے تھی، جن کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ قوم عاد کو دیکھیں، اللہ نے ہوا سے تباہ کیا، ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کی زندگی کے لیے ضروری۔ اللہ نے قوم نوح کو پانی سے تباہ کیا، پانی کے بغیر انسان کی زندگی محال۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی پر اترتا ہے تو اللہ انہی چیزوں کو انسان کا دشمن بنا دیتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ تو دن رات ہوتے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں۔ جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، میاں بیوی کے لیے عذاب، بیوی میاں کے لیے عذاب، والدین اولاد کے لیے، اولاد والدین کے لیے عذاب، دولت عذاب، کاروبار عذاب، فیکٹری عذاب، عہدہ عذاب، شہرت عذاب، یہ چیزیں عذاب بن جاتی ہیں جو چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے اور پانی اس کام کے لیے مل گیا جو اللہ کے علم میں طے ہو چکا تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کر دیا تختوں اور میخوں والی پر، کشتی پر۔ دنیا کا پہلا بحری جہاز جو تاریخ معلوم ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، جو معلوم تاریخ ہے اس کے مطابق دنیا کا پہلا بحری جہاز، بہت بڑا جہاز تھا جو اللہ کے حکم سے بنایا اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تجری بأعیننا، جو کہ ہماری نگرانی میں رواں دواں تھی۔ اللہ کہتے ہیں یہ سزا کیوں دی؟ اللہ اکبر، جزاء لمن کان کفر، اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اللہ اکبر، ارے میں نے اپنا نبی بھیجا، تم نے اس کی قدر نہ کی، ٹھکرایا۔ جسے سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے تھا اسے ٹھڈے مارے، پتھر مارے، ٹھوکریں ماری اور گلیوں بازاروں میں گھسیٹا۔ اس شخص کی سزا کے لیے، اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اے اللہ، میں سوچتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ناقدری کی گئی تو یہ عذاب آیا۔ جن لوگوں نے سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ کی ناقدری کی ہے اور کر رہے ہیں، ان پر کیسے عذاب آئیں گے اور آ رہے۔ جزاء لمن کان کفر، اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس واقعے کو عبرت کے واسطے رہنے دیا تو کوئی ہے عبرت پکڑنے والا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کشتی کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور اس کے آثار تو عرصہ دراز تک باقی رہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے لوگوں کی عبرت کے لیے باقی رہنے دیا تو ہے کوئی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا؟
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرے ڈراوے، کیسا رہا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ اللہ اکبر، اللہ کا کلام ہے، ارے انسانوں کا کلام نہیں۔ ارے اللہ تیرے کلام میں ایک ایک لفظ میں عجیب و غریب دقائق و اسرار، ذرا غور فرمائیے گا۔ فرمایا کہ کیسا رہا میرا عذاب و نذر، اور میرے ڈراوے، میرے سمجھانا، میری تنبیہات۔ عذاب ایک، ڈراوے بہت سارے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں عذاب تو صرف میں نے ایک دفعہ بھیجا اور ڈرایا بے شمار دفعہ، سمجھایا بے شمار دفعہ، تنبیہات بے شمار، عذاب صرف ایک دفعہ۔ کیف کان عذابی ونذر، کیسا رہا میرا عذاب اور میرے ڈراوے، میری تنبیہات، میری فہمائشیں، میری نصیحتیں، میرا سمجھانا۔ لیکن یہ سمجھانا ان کے کسی کام نہ آیا۔ یہ آیت اس سورہ قمر میں 3 بار آئی ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، کیسا رہا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ اور اگلی آیت اس سورہ میں 4 بار آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یہ سارے معنی کیے گئے۔ فہل من مدکر، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے اسے یاد کرنے والا، کوئی ہے اسے سمجھنے والا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، للذکر۔ میں نے عرض کیا 2 معنی کیے گئے، بلکہ 3 معنی، یاد کرنے کے لیے آسان، سمجھنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان۔ قرآن کے آسان ہونے کا ایک مطلب تو یہ کہ قرآن کا یاد کرنا بڑا آسان، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن کے معجزہ ہونے کے مختلف پہلو ہیں، علماء نے مستقل کتابیں لکھی۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن کی صرف زبان معجزہ ہے، یہ فصاحت کا معجزہ ہے، بلاغت کا معجزہ ہے۔ نہیں، قرآن کئی اعتبار سے معجزہ ہے۔ قرآن کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا یاد کرنا بڑا آسان ہے۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جو اپنی مادری زبان میں 10-20 صفحے کا ایک رسالہ یاد نہیں کر سکتا، وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور کتنی نزاکتوں کے ساتھ 30 پارے اور 6000 سے زیادہ آیتیں، ایک ترتیب، یہاں سورت ختم ہوتی ہے، یہاں رکوع ختم ہوتا ہے، یہاں آیت ختم ہوتی ہے، یہاں غنہ ہے، یہاں مد ہے، یہاں زبر ہے، یہاں زیر ہے، یہاں پیش ہے، یہاں اخفاء ہے، یہاں اظہار ہے، یہاں قلقلہ ہے، یہاں ادغام ہے، یہاں اشمام ہے، تجوید و قرات کے نامعلوم کتنے قواعد ہیں۔ ایک بچہ قرآن ان نزاکتوں کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، بلکہ ایک نابینا بچہ، کتنے ہی نابینا بچے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو ہر نابینے کا نام ہی حافظ جی رکھ دیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نابینا حافظ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک تصور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی کہ شاید حافظ صرف نابینا ہی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ بس مدرسوں میں تو یتیم، معذور اور نابینا پڑھتے ہیں، انہی کو قرآن یاد ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی محبت کو ایسے عام کیا کہ آج وڈیروں کے بیٹے، سرمایہ داروں کے بیٹے ایک نابینا حافظ کے سامنے منت سماجت کر کے قرآن یاد کر رہے ہیں۔ اللہ بھیج رہا ہے، اور اللہ قرآن کے حفظ کو اور قرآن کے علم کو عام کر رہا ہے، اللہ ڈال رہا ہے۔ بڑے لوگ دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں قرآن کی عظمت کو، اور اللہ دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔
اور ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. میں نے اپنی نظروں سے الحمدللہ 6 سال کا بچہ اور 6 سال کی بچی دیکھی جنہوں نے قرآن حفظ کیا، اور ایسے حافظ بچے اور بچیاں جن کو الحمد سے لے کر والناس تک بھی قرآن یاد، اور ادھر سے لے کر ادھر تک یعنی الٹا بھی پورا قرآن یاد. کئی دفعہ میں ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نماز میں بہت سے لوگوں کو صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہے، قل هو اللہ پڑھتے ہیں، پورا دن پڑھتے ہیں، کئی 100 بار پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن میں پوچھتا ہوں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سے پہلے کون سی آیت ہے؟ تو سوچنے لگتے ہیں، یاد نہیں آتا. لیکن خدا کی قسم میں نے خود ایسے بچوں اور بچیوں کا میں نے امتحان لیا، سنا، بعض کا خود سنا، بعض کے بارے میں خبر ملی کہ انہیں پورے کا پورا قرآن اس طریقے سے یاد، الٹا یاد، جہاں سے چاہا. ان کا سورہ یوسف الٹی سناؤ، پڑھنا شروع کر دیا. سورہ ہود الٹی سناؤ، سنانی شروع کر دی. اللہ اکبر. اور چھوٹے بچے تو آپ نے حافظ دیکھے ہوں گے. کچھ عرصہ پہلے ایک مدرسے میں حفظ کی تقریب میں مجھے بلایا گیا تو بچوں کی دستار بندی ہوئی، تو آپ یقین فرمائیں کہ ان بچوں کے ساتھ ایک 60 سال کا بوڑھا بھی تھا جس نے 60 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اللہ نے دل میں ڈالا اور اس نے قرآن حفظ کر لیا. تو آسان ہونے کا ایک مطلب یہ بھی کہ اسے یاد کرنا بڑا آسان، اور یہ حقیقت ہے، دنیا کی کسی کتاب کا یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہے. الحمدللہ میں بھی ٹوٹا پھوٹا ناقص حافظ ہوں، لیکن یقین کریں بعض اوقات عام اردو کے اشعار اور دوسری زبانوں کے اشعار یاد کرنے کی کوشش کی، یاد ہوتے نہیں، اور الحمدللہ قرآن یاد ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز، قرآن کے آسان ہونے کا دوسرا مطلب یہ کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان. انسان دن رات کائنات کے مظاہر کو دیکھتے ہیں، سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں، چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھولوں کو چٹکتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پرندوں کو چہکتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور چشموں کو رواں دواں دیکھتے ہیں، لیکن اس کا ذہن ان کے صانع اور مالک کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن انہی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، رات اور دن کا ذکر کرتے ہیں، سردی اور گرمی کا ذکر کرتے ہیں، بہار اور خزاں کا ذکر کرتے ہیں، بلندی اور پستی کا ذکر کرتے ہیں، زمین اور آسمان کا ذکر کرتے ہیں، سورج اور چاند کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے ذکر سے انسان کے ذہن کو ان کے بنانے والے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ارے کیا نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے پیدا کیا گیا، آسمان کی طرف کیسے بلندی عطا کی گئی، والجبال كيف نصبت پہاڑوں کی طرف کیسے ان کو جماؤ عطا کیا گیا، والى الارض كيف سطحت اور زمین کو کیسے بچھایا گیا. اب ان چیزوں کو ہم دن رات دیکھتے ہیں، لیکن قرآن جب ان چیزوں کو ذکر کرتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، انسان کو معرفت کا نور عطا کر دیتا ہے. تو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان. قرآن قوموں کا ذکر کرتا ہے، نیک لوگوں کا بھی، برے لوگوں کا بھی، اپنے انبیاء کا بھی اللہ ذکر کرتا ہے، اور اپنے مخالفین کا بھی ذکر کرتا ہے، اور ان کا انجام بتلاتا ہے. ان سے نصیحت حاصل کرنا بڑا آسان. ایک تیسرا مطلب قرآن کے آسان ہونے کا یہ کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی آسان. قرآن جو حقائق بیان کرتا ہے وہ فلسفے کی طرح مشکل نہیں ہے، بلکہ بالکل واضح، اور ان پر عمل کرنا بھی کوئی دشوار نہیں. مثلا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، قرآن کہتا ہے حج کرو، قرآن کہتا ہے غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرو، قرآن کہتا ہے وعدہ پورا کرو، قرآن کہتا ہے روزے رکھو، قرآن کہتا ہے بدکاری سے بچو، قرآن کہتا ہے شراب کے قریب نہ جاؤ. ان میں سے کون سا حکم ایسا ہے جو مشکل ہے، اور کون سا حکم ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے، انسانی فطرت کی آواز نہیں ہے؟
قرآن انسانی فطرت کی آواز ہے. قرآن وہ کچھ بیان کرتا ہے جو سب کچھ پہلے سے انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، لیکن انسان اس کو بھول جاتا ہے. قرآن یاد کرا دیتا ہے. قرآن فطرت کی آواز ہے، اور یاد رکھیں فطرت کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا، نہ ایٹم بموں سے اور نہ طاقت سے. نہ امریکہ دبا سکتے ہے اور نہ فرانس. دنیا کی کوئی مادی طاقت فطرت کی اس آواز کو نہیں دبا سکتی. فطرت کی آواز اوپر آ کر رہے گی انشاءاللہ. تو قرآن کے آسان ہونے کا ایک مطلب یہ، اس کی تعلیمات بہت آسان. قرآن کے آسان ہونے کا ایک تیسرا مطلب، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کر کے اردو کی تفسیروں سے، انگریزی کی تفسیروں سے یا عربی کی تفسیروں سے ہر شخص مفسر بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے اور مسائل اور احکام کا استنباط کر سکتا ہے. یہ مطلب قطعاً غلط ہے، اور آج اس آیت کو پڑھ کر یہی غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے. مشہور قول ہے کلمۃ حق ارید بہ الباطل. یہ جو کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ کلام، یہ بات تو حق ہے، لیکن لوگ اس کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر مولوی کی اجارہ داری تھوڑی ہے، جو چاہے قرآن کو سمجھ سکتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. عجیب بات ہے، بغیر استاد کی شاگردی اختیار کیے اور بغیر کسی درسگاہ میں داخلہ لیے کوئی شخص کسی کو ڈاکٹر نہیں تسلیم کرتا. کہتے جعلی ڈاکٹر ہیں اور لٹیرے ہیں اور ڈاکو ہیں، حالانکہ وہ ماہر ہے مگر اس کے پاس ڈگری نہیں. کوئی اس کو ڈاکٹر نہیں مانتا، کوئی سائنسدان نہیں مانتا اور کوئی انجینئر نہیں مانتا. لیکن قرآن اتنا مظلوم ہے کہ جو چاہے ترجمے سے قرآن کا مطالعہ کر کے مفسر بن کے بیٹھ جائے، مفتی بن کے بیٹھ جائے، مجتہد بن کے بیٹھ جائے، اجتہاد کر رہا ہے. اللہ اکبر. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات وہ یاد آتی ہے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں کانفرنس ہوئی تو اس میں اجتہاد کی بحث چھڑی. سارے جو شرکائے کانفرنس تھے انہیں اجتہاد پر بڑا زور دیا، اجتہاد کرنا چاہیے، اجتہاد کرنا چاہیے، اس کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں فرمایا کہ بھائی علماء نے اجتہاد کے لیے بہت سی شرائط رکھی ہیں، لیکن اس وقت میں ان ساری شرائط کو نظر انداز کرتا ہوں، صرف ایک شرط لگاتا ہوں، کم از کم قرآن سے اجتہاد کرنے کے لیے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا تو آپ حضرات ضروری سمجھتے ہوں گے. تو کہیں گے جی یہ تو ہم ضروری سمجھتے ہیں. تو پوچھا کہ پھر آپ میں سے کون کون ہیں جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو سارے مجتہدین کے سر شرمندگی کی وجہ سے نیچے جھک گئے کہ ہم اجتہاد تو کر سکتے ہیں لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا ہم کو نہیں آتا ہے. تو قرآن اتنی مظلوم کتاب تو نہیں ہے. اور میں عرض کروں میرے بزرگوں اور دوستوں، ظلم وہ بھی کرتے ہیں جو چند تفسیریں پڑھ کر اپنے آپ کو مجتہد سمجھنے لگتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا، چوہے کی دم کو ہلدی لگ گئی پنساری بن کے بیٹھ گیا. دم کو ہلدی لگ گئی پنساری بن کے بیٹھ گیا، اس نے جو چاہیے مجھ سے لے لو. تو وہ بھی ظلم کرتے ہیں جو چند تفسیروں کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو مجتہد سمجھنے لگتے ہیں، لیکن وہ بھی ظلم کرتے ہیں جو قرآن سے نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے. ان کا ذہن ہر جگہ چلتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ملک کی، بیرون ملک کی وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. 10 گھنٹے 16 گھنٹے وہ انگریزی تعلیم کے لیے لگا سکتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نہیں لگا سکتے ہیں.
قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے لیکن ابھی تک ان کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہے؟ کیا بہت مشکل کام ہے نماز کا ترجمہ سیکھنا؟ اور کیا بہت مشکل کام ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا؟ ہم نے یہ بھی ترک کر رکھا ہے. الحمدللہ یہ جو ناقص سی کوشش ہے، میں یاد دہانی کراتا رہتا ہوں، یہ نہ کسی فرقہ واریت کے لیے ہے، نہ سیاست کے لیے، نہ پیری مریدی کے لیے، نہ لیڈری کے لیے. یہ ہفتہ واری درس قرآن کی نشست یہ فہم قرآن کو عام کرنے کے لیے ہے. اس کی ایک ناقص سی کوشش ہے، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے مخصوص اوقات میں میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ انتہائی اخلاص کے ساتھ میری زندگی کو اس کوشش کو عام کرنے، قرآن کے نور کو عام کرنے کے لیے اللہ قبول فرما لے. اور آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کا اہتمام فرمائیں. اس مجلس کو عمومی تقریر اور واعظ کی مجلس سمجھ کر مت چھوڑ دیں. اس کو اپنے اس فہم قرآن کے ملکہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنائیں. خود بھی سنیں، دوسروں کو سنائیں، دوسروں کو دعوت دیں. یہ آپ پر لازم ہے، لازم دعوت دینا، کوشش کرنا لازم ہے. باقی کسی کا دل اثر، کسی کے دل پر بات اثر کرے نہ کرے وہ ہمارے اختیار میں نہیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم، یا ستار، یا غفار، یا تواب. ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں ایمان کا نور عطا فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان کی عظمت نصیب فرما، ایمان کی محبت عطا فرما. اے اللہ قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس میں فہم و تدبر کی توفیق عطا فرما. اللہ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اسے پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اے اللہ قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ قرآن کو ہماری بیماریوں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے. اے اللہ قرآن کو ہماری زندگی کا امام بنا دے. اے اللہ قرآن کو ہمارا قبر اور حشر کا ساتھی بنا دے. اے اللہ قرآن کی محبت عطا فرما، عظمت عطا فرما. اللہ اس طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ تو راضی ہو جائے. اللہ ہماری صلاحیتوں کو، جسم و جان کی صلاحیتوں کو، ہمارے مال کو، ہماری جان کو، ہماری زندگی کو قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرما. اللہ قرآن کو چھوڑ کر ہم ذلیل و خوار ہوئے. اے اللہ اب قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری یہ جو مضبوط رسی ہے جس کو تھامنے کا تو نے حکم دیا، یا اللہ اس رسی کو چھوڑ کر ہم ذلیل و خوار ہو گئے، ہمیں دوبارہ اس رسی کو تھامنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہماری نسلوں میں قرآن کی تعلیمات کو عام فرما دے، ہماری نسل در نسل کو قرآن کی خدمت اور اشاعت کے لیے قبول فرما لے. اللہ یہ جو ناقص سی کوشش ہو رہی ہے یہ درس قرآن و حدیث کے نام پر، اللہ تو اس کو قبول فرما لے. اللہ تو اخلاص نصیب فرما دے. اللہ ہر قسم کی ریا اور دکھاوے سے بچا لینا. اللہ جو احباب یا اللہ اسے عام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے انتظام کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لے، ان کے مال جان اولاد میں برکت عطا فرما دے. اللہ اس پروگرام کو عام کرنے کے لیے، پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے
ہمیں مخلص معاون عطا فرما دے، مخلص احباب مہیا فرما دے۔ اللہ تو کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہماری ساری جائز ضروریات پوری فرما دے، اللہ جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک بنا دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔